بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ، اللہ کے فضل سے اب تک سورہ مریم کی 65 آیتیں مکمل ہو چکی اور یہاں سے آیت نمبر 66 سے ہم کو پڑھنا ہے۔ ٹھیک، دیکھیں آیت نمبر 66 جو ہے اس میں منکرین بعث کا رد ہے۔ بعث کا مطلب کیا ہے؟ بعث کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا، یعنی جو انسان مرتا چلا جا رہا ہے قیامت تک، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے بھی لوگ آئیں گے قیامت تک سب کو مرنا ہے، اور قیامت آئے گی تو پوری دنیا فنا ہو جائے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کو، ساری مخلوق کو دوبارہ پیدا فرمائے گا۔ اسی کا نام ہے بعث، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، اور پھر سب کا حشر ہوگا، حساب و کتاب ہوگا، ایمان والے جنت میں جائیں گے، کافر جہنم میں جائیں گے۔ یہ بعث ہے، اور اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے، ضروریات دین سے ہے، اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ جو اس میں شک کرے یا پھر اس پر ایمان نہ رکھے یا اس کا انکار کرے تو وہ کافر ہے۔ تو کفار اس چیز کا شدت سے انکار کرتے تھے، تو قرآن کریم میں جا بجا ان کا رد ہے۔ ٹھیک ہے، چند صورتیں ہی ایسی ہوں گی جن میں بعث کے منکرین کا رد نہیں ہوگا، ورنہ قرآن کریم کی بہت ساری صورتوں میں بعث کے منکرین کا رد ہے۔ ٹھیک، تو یہاں پر یہ اسی میں سے ایک ہے۔ یہ آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ دراصل ابی ابن خلف یا پھر ولید ابن مغیرہ، یہ جو کافر تھے، جو منکرین بعث تھے، تو انہوں نے اس بات پر مذاق اڑائی، کیا ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ تو ان کے رد میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ آیت نمبر 66 دیکھیے، اللہ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ، اور انسان کہتا ہے، انسان سے مراد ہے ای المنکر للبعث، یعنی یہاں پر الف لام عہد خارجی کا ہے اور خاص انسان مراد ہے، یعنی جو بعث کا منکر ہے۔ وہ ابی بن خلف، وہ ابی بن خلف ہے یا ولید بن مغیرہ۔ النازل فیہ الآیت، اس کے بارے میں آیت کریمہ نازل ہوئی، وہ کہتا ہے اَإِذَا مَا مِتُّ۔ اَإِذَا کے بارے میں پہلے قراتیں سنیے، 4 قراتیں ہیں اس میں۔ اَإِذَا کو 4 طرح سے پڑھ سکتے ہیں، بتحقیق الحمزۃ الثانیۃ، دوسری حمزہ کی تحقیق کے ساتھ، یعنی اس کو برقرار رکھا جائے، اَإِذَا اس طرح سے، وہ تسہیلی اور اس کی تسہیل کے ساتھ، یعنی اَإِذَا اس کو باقی نہ رکھا جائے بلکہ تسہیل کر کے پڑھا جائے۔ ٹھیک، 2 قرات ہو گئی۔ تیسری وَإِدْخَالِ الف بینہا بوجہیہا وبین الاخری، ٹھیک ہے، اور الف کو داخل کیا جائے دونوں ہی وجہوں کے ساتھ، یعنی تحقیق کے ساتھ بھی، تسہیل کے ساتھ بھی، پہلی کے درمیان وبین الاخری اور دوسری کے درمیان، یعنی 2 حمزہ آئے نا اَإِذَا میں، تو بیچ میں الف داخل کرو اور تحقیق کے ساتھ اور پڑھو اَإِذَا، اَإِذَا، یہ تیسری قرات ہے۔ اور چوتھی حمزہ کے وہ بیچ میں الف داخل ہو اور دوسری والی حمزہ میں تسہیل ہو، اَإِذَا، اَإِذَا اس طرح سے۔ تو یہ 4 قراتیں لفظ اِذَا میں ہیں۔ تو فرمایا کہ کافر یعنی انسان کہتا ہے منکرین بعث، اَإِذَا مَا مِتُّ، کہ جب میں مر جاؤں گا، لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، تو مجھے ضرور زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ کہہ رہے ہیں من القبر، قبر سے، کما یقول محمد، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ فالاستفہام بمعنی النفی، تو استفہام نفی کے معنی میں، ای یعنی لا احیا بعد الموت، یعنی میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کیا جاؤں گا۔ یہ کافر کی بات ہے۔ اب مصنف فرما رہے ہیں وما زائدۃ للتاکید، اور یہ جو ما متو میں جو ما ہے یہ تاکید کے لیے زائد ہے۔ ٹھیک ہے، وقد اللام، اور اسی طرح جو لام ہے، لسوفا میں جو لام ہے، کیونکہ سوفا اور لام ایک ساتھ جمع نہیں ہوتے ہیں۔ سوفا کس لیے آتا ہے؟ سوفا مستقبل کی خبر دینے کے لیے آتا ہے، اور یہاں مستقبل کی ہی خبر کے لیے، اور لام جو مضارع پر داخل ہوتا ہے وہ حال کے لیے آتا ہے۔ تو یہاں پر لام وہ حال کے لیے نہیں ہے کہ مستقبل اور حال کے حرف ایک ساتھ جمع ہو گئے، بلکہ یہاں پر تاکید کے لیے، وقد اللام، اسی طرح لام بھی تاکید کے لیے زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو انسان یہ کہتا ہے کہ کیا میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا، یعنی اس سوال کی نفی کرتا ہو، یعنی میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کیا جاؤں گا۔ وَرُدَّ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ تعالیٰ، اور اس پر اللہ تعالیٰ کے اس قول سے رد کیا گیا۔ اللہ نے فرمایا اولا یذکر الانسان، اور جو قرات ہم پڑھتے ہیں اس میں اولا یذکر الانسان، 2 صورتیں ہیں اس میں۔ ٹھیک ہے،
اصلہ یذکر کی اصل بتا رہے ہیں یتذکر ہے، ابدلت التاء ذالن، تا کو زال سے بدل دیا گیا تو کیا ہو گیا یتذکر سے جو ہے کہتے ہیں یتذکر تھا تو تا کو زال سے بدل دیا تو کیا ہو گیا یتذکر، اور پھر دو زال جمع ہوئے تو پہلے کا دوسرے میں ادغام کر دیا یذکر ہو گیا۔ ایک قرات یہ، اور پھر قرات اور ایک دوسری قرات میں جو ہم پڑھتے ہیں ترکوہا، یعنی جو ہے کہتے ہیں تا کو چھوڑا ہی گیا، وہ سکون الزال اور زال کا سکون ہے، اور ضم الکاف اور کاف کا ضمہ یعنی یذکرو ہے دراصل۔ تو دو قراتیں بہرحال دونوں کا معنی ایک ہی ہے۔ اولا یذکر الانسان ہو تو کیا انسان یہ یاد نہیں کرتا، یعنی یہ منکرین بعض جو ہے کہ ایسا یہ یاد نہیں انا خلقناہ کہ ہم نے اس کو پیدا کیا من قبل پہلے، ولم یکو شیئا اور یہ کچھ بھی نہیں تھا، یعنی ہم نے اس کو جس وقت پیدا کیا تھا کچھ نہیں تھا۔ فیستدل بالابتداء علی الاعادہ، تو ابتدا کے ذریعے اعادہ پر جو ہے استدلال کر لے، یہ سوچے کہ اللہ نے جب مجھے بغیر میں کچھ نہیں تھا پیدا کر دیا پانی کے ایک نطفے سے، تو پھر مجھے دوبارہ اللہ تعالیٰ دوبارہ جو ہے زندہ کر سکتا ہے، تو یہ اس پر رد ہو گیا۔ اور اللہ نے فرمایا فوربک، تو تیرے رب کی قسم، لنحشرنہم، تو ہم ضرور ان سب کو جمع کریں گے، ای المنکرین للبعث، یعنی منکرین بعث کو اکٹھا کریں گے، والشیاطین اور شیطانوں کو جمع کریں گے، ای نجمع کل منہم، یعنی منکرین بعث اور شیطانوں میں سے ہر ایک کو جمع کریں گے، یعنی ہر ایک منکرین بعث میں سے ہر ایک کو، یعنی ہر ایک کافر کو، اور شیطان اور اس کے شیطان کو فی سلسلۃ، ایک زنجیر میں، یعنی کافروں کو، ہر کافر کو اس کے شیطان کے ساتھ زنجیر میں کیا ہے بند کیا جائے گا، ایک زنجیر میں جگڑا جائے گا۔ ثم لنحضرنہم، پھر زنجیروں میں جکڑنے کے بعد ہم ان سب کو حاضر کریں گے، حول جہنم، جہنم کے ارد گرد، من خارجیہ اس کے باری، جثیہ، اس حال میں کہ یہ گھٹنے ٹیکے ہوئے ہوں گے، یعنی ان کو جو ہے کہتے ہیں کافروں کو شیطانوں کے ساتھ زنجیروں میں جگڑ کر جہنم کے قریب لایا جائے گا، اور جب یہ جہنم کی لا کے دیکھیں گے تو گھٹنوں کے بل گر جائیں گے۔ جثین یعنی گرے ہوئے ہوں گے، علی الرکب گھٹنوں پر، جمع جاسن، جثین یہ جاسن کی جمع، اور اس کی اصل ہے جثوون یا جثوین، ٹھیک ہے۔ تو جثوین ہو تب بھی پہلی والی واؤ کو بدل کے یا سے بدل کے یا میں ادغام کر دیا، اور اگر جو ہے کہتے ہیں دونوں ہی واؤ ہو تو دونوں واؤ کو یا سے بدل دیا اور ماخذ میں کسرہ دے دیا، من جثا یجثو یا جثا یجسی، دو لغتیں ہیں اس میں، ٹھیک۔ بہرحال پھر انہیں لایا جائے گا، پھر کیا ہوگا ثم لننزعن من کل شیعہ، شیعہ سے مراد ہے فرقہ، پھر ہم ضرور نکالیں گے من کل شیعۃ، ہر گروہ سے، فرقۃ منہ یعنی ان میں سے ہر ایک گروہ سے، ایہم اس کو جو ان میں اشد علی الرحمن عتیہ، جو رحمان پر زیادہ جرت کرنے والا، عتیہ کا مطلب جرات، یعنی جو زیادہ جرت کرنے والا رحمان پر، یعنی جو زیادہ بڑا کافر ہے، بہت تشدد کرنے والا تھا کفر کے اندر، اس کو نکالیں گے، یعنی سارے کافروں کو اکٹھا کیا جائے گا، اور سب سے پہلے جو سب سے تشدد کرنے والا ہے اس کو نکالا جائے گا، اور سب سے پہلے اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ ثم لنحن اعلم، پھر ہم زیادہ جانتے ہیں، بالذین ان لوگوں کو، ہم اولا بہا جو اس کے مستحق ہیں، بہا کا ضمیر کا مرجع وہی جو ہے کہتے ہیں جہنم، یعنی ہم زیادہ جانتے ہیں، احق بجہنم یعنی جو جہنم کا زیادہ حقدار ہے، الاشد وغیرہ منہم یعنی جو ہے جہنم کا زیادہ حقدار ہے، جو زیادہ سخت ہے، اور اس کے علاوہ بھی زیادہ سخت کے علاوہ جو بھی جہنم کا حقدار ہے ہم اس کو جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سلیہ دخولاً و احتراقاً یعنی جو جہنم میں دخول کے اعتبار سے اور جہنم میں جلنے کے اعتبار سے جہنم کا مستحق ہے، ہم اس کو بہتر جانتے ہیں۔ فنبدأ بہم، تو ہم انہی سے شروع کریں گے، یعنی کافروں سے، اصلو اور سلیہ یا سلیہ بھی ہے، دو لغتیں ہیں اس میں، اس کی اصل جو ہے سلوین ہے سلیہ سے، بکسر لام، لام کے کسرے اور لام کے فتح کے ساتھ، یعنی سلیہ سے یا سلا سے، اس کی اصل ہے سلوین سلیہ کی، اور وہی اس میں سید والا قاعدہ جاری ہوا ہے، ٹھیک۔ تو ان سب کو، ٹھیک۔ اور اللہ نے فرمایا ان جو ہے نافیہ ہے ماں کے معنی میں، ای ماں، وَإِن مِّنكُمْ أَحَدٌ اور تم میں سے کوئی نہیں ہے، الا واردها مگر اس کو جہنم سے گزرنا ہے، ای داخل جہنم یعنی جہنم کے اندر سے گزرنا ہے، کان علی ربک حتما مقضیہ یہ آپ کے رب کے ذمے جو ہے اٹل فیصلہ، حتمہ وقضی بہ لا یترکہ یعنی اللہ نے یہ فیصلہ حتمی کر دیا ہے، اٹل کر دیا ہے، اور اس کا فیصلہ فرما دیا ہے، اس کو نہیں چھوڑے گا۔ اب یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ تم میں سے ہر کسی کو جہنم سے ہو کر گزرنا ہے، ہر کسی کو،
ٹھیک ہے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا۔ تو اس آیت کے معنی میں دراصل مفسرین کے 3 قول ہیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہاں پر خطاب صرف کافروں سے ہے اور ہر کافر کو جہنم میں جانا، یہ مراد ہے، ٹھیک۔ بعض مفسرین نے فرمایا نہیں، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ مراد اس سے سارے ہی انسان ہیں، کہ سب انسانوں کو جہنم میں بھیجا جائے گا، چاہے وہ مومنین ہی کیوں نہ ہو، سب کو بھیجا جائے گا۔ لیکن فرق یہ ہے کہ جو مومنین ہوں گے ان کے لیے جہنم بالکل ٹھنڈا ہوگا، بالکل ٹھنڈا، اس میں کسی طرح کی کوئی تکلیف جہنم کے اندر نہیں ہوگی۔ بس اللہ کے اس وعدے کو ثابت کرنے کے لیے انہیں جہنم میں بھیجا جائے گا، اور بطور عذاب نہیں، بس اللہ کے اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے۔ دوسرا قول یہ ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد پل صراط ہے، یعنی پل صراط جو ہے وہ جہنم کے اوپر بنا ہوا ہوگا، تو اس سے ہر مومن کو ہو کر گزرنا ہوگا، تو یہ اس قول سے مراد ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 3 قول ہیں۔ حضرت مفسر نے یعنی امام جلال الدین محلی نے دوسرے قول کو اپنایا ہے، اسی لیے انہوں نے کہا داخلہ جہنم، جہنم کے اندر چارے کو ہو کے گزرنا، اور پھر آگے اس کی انہوں نے تعویل کر دی۔ ثم ننجی، پھر ہم نجات دے دیں گے، پھر بچا لیں گے، مشددن، مشدد بھی ہے یعنی ننجی، اس طرح بھی قرات ہے، وہ مخففن ننجی، اس طرح 2 قرات ہیں، ٹھیک ہے۔ ثم ننجی، پھر ہم بچا لیں گے الذین اتقوا، ان لوگوں کو جنہوں نے تقوی اختیار کیا، یعنی جو بچے الشرک، شرک سے، والکفر، اور کفر سے، تو ہم اس کو نجات دے دیں گے، کہے سے، منہا، جہنم سے۔ وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ، اور ہم ظالموں کو چھوڑ دیں گے، یعنی کون ظالم؟ بالشرک والکفر، یعنی جو ظالم شرک و کفر کرتے ہیں ان ظالموں کو ہم چھوڑ دیں گے، فیہا، جہنم کے اندر، جثیّا، یعنی جو ہے کہتے ہیں گرے ہوئے، علی الرکب، گھٹنوں کے بل، ٹھیک۔ تو یہ جو ہے کہتے ہیں اب اس آیت سے مراد کیا ہے وہ ہم نے واضح کر دی، 3 قول ہیں، اور مفسر نے دوسرا قول مراد لیا، تبھی انہوں نے داخلہ جہنم کہا کہ جہنم کے اندر ہر مومن جائے گا، لیکن عذاب کے لیے مومنین نہیں جائیں گے، بلکہ بس اللہ کا وعدہ پورا کرنا ہوگا، اور جہنم بھی مومنین کے لیے ٹھنڈی ہوگی۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا نہیں، پل صراط مراد ہے، اور پل صراط جہنم کے اوپر ہوگا لا محالہ، تو ہر کوئی اس سے ہو کے گزرے گا۔ تو یہ 3 قول ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہے وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ، اب یہاں سے کفار جو ہے کہتے ہیں مکہ کا رد ہے۔ دراصل کفار مکہ اتنے زیادہ مسلمانوں پر ظلم کرنے والے تھے، یا اتنے زیادہ قرآن کا مذاق اڑانے والے تھے کہ جب جو ہے مسلمان قرآن پڑھ کر انہیں سناتے، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ کر سناتے، اور یہ ہوتا کہ جو ایمان لائیں گے انہیں آسائشیں ملیں گی، اور جو یہ کفر کرتے ہیں، بعث کا انکار کرتے ہیں، ان پر سخت عذاب ہوگا۔ تو وہ کرتے یہ کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا تو انہوں نے کیا، انہوں نے کرا یہ کہ اکٹھے ہوئے، اور اکٹھے ہو کر اچھے اچھے کپڑے پہنے، اور جو ہے بالوں میں کنگھی کی، اچھے لباس پہنے، خوشبوئیں لگائیں، اور جو فقیر اور غریب مسلمان تھے ان سے آ کر کہا اچھا دیکھو ہم میں اور تم میں کون بہتر ہے، جب ہم تم سے دنیا میں زیادہ معاش والے ہیں، زیادہ مال والے ہیں، تو پہلی بات تم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا نہیں، اگر ہوئے بھی تو ہم تم سے بہتر ہوں گے، اس طرح کی باتوں کو کفار کرتے تھے۔ تو یہاں پر انہی چیزوں کا کیا ہے، رد کیا جا رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ، اور جب ان پر تلاوت کی جاتی ہیں، الْمُؤْمِنِينَ وَالْكَافِرِينَ، یعنی مومنوں اور کافروں پر، آیاتنا، ہماری آیت ہے، من القرآن، قرآن سے، یعنی جب ان پر ہماری قرآن کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، بینات، ایسی آیتیں جو بالکل واضح ہیں، واضحات، واضح ہیں، حال ہے یہ، آیاتنا سے حال ہے، آیاتنا ذوالحال، یہ حال۔ قال الذین کفروا، تو کافر کہتے ہیں، للذین آمنوا، ایمان والوں سے، کیا کہتے ہیں، ای الفریقین، کہ کون سا گروہ، دونوں گروہ میں سے کون سا گروہ، نحن وانتم، یعنی ہم میں سے اور تم میں سے کون سا گروہ، خیر مقاما، مقام کے اعتبار سے زیادہ بہتر ہے، منزلا و مسکنا، یعنی منزل گھر کے اعتبار سے اور رہنے کے اعتبار سے، بالفتح، فتح کے ساتھ ہے، من قامہ اگر قامہ سے پڑھیں گے، وبالضم، اور ضمے کے ساتھ ہے، من اقامہ اگر اقامہ سے پڑھیں گے، واحسن ندیہ، اور ہم میں سے کون اچھی مجلس والا ہے، ندی بمعنی نادی، نادی کے معنی میں یعنی مجلس کے معنی میں، اور نادی کس کو کہتے ہیں، وہ مجتمع القوم یتحدثون فیہ، یہ قوم کے جمع ہونے کی جگہ ہے جہاں پر لوگ گفتگو کرتے ہیں، یعنون، یعنی کفار مراد لے رہے ہیں، نحن فنکون خیرا منکم، یعنی ہم تم سے بہتر ہوں گے، ہم تم سے بہتر ہوں گے، دنیا میں ہماری مجلس اچھی ہے تو ہم تم سے بہتر ہوں گے۔ قال تعالیٰ، تو اللہ نے فرمایا، وَكَمْ، ای کثیراً، کم خبر ہے یہاں پر، وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، کہ اس سے پہلے ہم نے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا، ای امت من الامم الماضیہ، یعنی گزشتہ قوموں میں سے کتنی قوموں کو ہم نے جو ہے کہتے ہیں ہلاک کر دیا، ہم احسن اثاثا،
وہ جو ہے مال و متاع کے اعتبار سے ان سے اچھے تھے، مالن و متان، مال و متاع کے اعتبار سے اچھے تھے، ورئیا اور منظر کے اعتبار سے، منظر یعنی ظاہری منظر ان کا ان سے اچھا تھا، من الرؤیا دیکھنے کے اعتبار سے، فکما اہلکناہم لکفرہم، تو جیسے ہم نے ان کو ان کے کفر کی وجہ سے ہلاک کر دیا، نہلک ہؤلاء، تو ہم ان لوگوں کو بھی ہلاک کر دیں گے ان کے کفر کی وجہ سے۔ قل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، من کان فی الضلالتی، جو گمراہی میں ہو، یہ شرط ہے اور جواب، اور اس کا جواب اگلا جملہ ہے، یعنی جو دنیا کے اندر گمراہی میں ہوتا ہے، فلیمدد بمعنی الخبر، یہ فعل امر ہے خبر کے معنی میں، فعل امر خبر کے معنی میں آتا ہے کبھی کبھی، یہ کلام عرب میں ہوتا ہے، اور یہ کب آتا ہے؟ یہ تب آتا ہے جب یہ مقصود ہو کہ جس بارے میں فعل امر آیا وہ کام ہو کر رہے گا، وہ ہونا ضروری ہے، تو تاکید کے لیے فعل امر آتا ہے، یعنی جب خبر میں تاکید پیدا کرنی ہو تو خبر کی جگہ فعل امر آتے ہیں، تو ہے فعل امر لیکن خبر کے معنی میں۔ تو فرمایا جو بھی گمراہی میں ہے، فَلْيَمْدُدْ أَيْ يَمُدُّ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا، تو اللہ تعالی جو ہے کہتے ہیں اس کو ڈھیل دیتا ہے، یمدد یعنی وہی ڈھیل دینا، پھر دنیا میں آئی یستدریجو یعنی اس کو ڈھیل دیتا ہے، حتیٰ اذا رأوا، یہاں تک کہ یہ لوگ دیکھ لیں، ما یوعدون، جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، اما العذاب، یا تو عذاب کو، کل قتل، جیسے قتل ہو جائے، والاسر، اور قیدی بن جائے، یا تو یہ کفار یہ دیکھ لیں گے، ٹھیک ہے، وَإِنَّ السَّاعَةَ، یا قیامت کو دیکھ لیں گے، المشتملۃ علی جہنم فیدخلونها، جو جہنم پر مشتمل ہے تو یہ جہنم میں داخل ہو جائیں گے، فسیعلمون، تو جب دو میں سے یا تو یہ قتل یا قید دیکھ لیں گے دنیا کے اندر، یا پھر قیامت دیکھ لیں گے، تو اس کے بعد ہوگا کیا، فسیعلمون، تو یہ عنقریب جان لیں گے، من ہوا شر مکانا، کہ کون جو ہے برے مرتبے والا ہے، واضعف، یا کون برے جو ہے کہتے ہیں کون برے مسکن والا، کون بری جگہ والا ہے، واضعف جندہ، اور کون کمزور لشکر والا ہے، اعوانن یعنی جو ہے اعوان وہی مددگار یعنی لشکر، ہم ام المؤمنون، یعنی کیا یہ کافر یا مومن، یعنی بری جگہ میں کون ہوگا اور کس کے لشکر کمزور ہوں گے، یہ کافر ہوں گے یا مومن، وجندہم الشیاطین، اور جو ہے کفار کے لشکر شیطان ہیں، وجند المؤمنین علیہم الملائکہ، اور شیاطین کے وہ کفاروں کے خلاف مسلمانوں کے لشکر فرشتے ہیں۔ تو یہ جان لیں گے، قیامت میں پتہ چل جائے گا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے اچھے ہیں، ہمیں مال ملا ہے دنیا میں، تو یہ دنیا میں مال ملنا اچھے ہونے کا معیار نہیں ہے، یہ آخرت میں پتہ چل جائے گا کہ کون اچھا تھا کون برا تھا، کس کا لشکر مضبوط تھا کس کا کمزور تھا۔ تو کفار کا رد ہے اس بات پر کہ وہ دنیا کی نعمتوں سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھے ہیں، تو دنیا کی نعمتیں کبھی بھی اچھے ہونے پر دلالت نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا ان لوگوں کو بھی عطا کر دیتا ہے جو کافر ہوتے ہیں، جن سے اللہ راضی نہیں ہوتا۔ تو اہم ہے ایمان کی دولت، اور اللہ نے فرمایا وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، وَيَزِيدُ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے، الَّذِينَ اهْتَدَوْا بالایمانی، جو ایمان کے ذریعے جنہوں نے ہدایت پائی، ہدن ان کی ہدایت کو، یعنی جنہوں نے ایمان کی ہدایت پائی اللہ ان کی ہدایت کو اور بڑھا دیتا ہے، کیسے؟ بما ينزل علیہ من الآیات، اس کے ذریعے جو ان پر آیتیں نازل ہوتی ہیں، مثلا پہلے ایک پارہ نازل ہوا تو ایک پارے پر ان کا ایمان تھا، پھر دوسرا پارہ قرآن کا نازل ہو گیا تو دوسرے پر بھی ایمان ہو گیا، تو ان کا جو ہے ایمان کیا ہے بڑھتا رہتا۔ والباقیات الصالحات، اور باقی رہنے والی نیکیاں، یہ الطاعت یعنی باقیات صالحات سے مراد کیا؟ وہ اطاعت ہے، تبقى لصاحبها، جو نیکی کرنے والے کے لیے باقی رہ جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اور باقیات صالحات پر سورۃ الکہف میں بھی کلام ہو چکا ہے، لہٰذا وہاں پر رجوع کریں، وہاں اور تفصیل ہے۔ خیر، تو باقیات صالحات یعنی باقی رہنے والی نیکیاں، خیر عند ربک ثوابا، تمہارے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے بہتر ہیں، وخیر مردا، اور پلٹنے کے اعتبار سے بہتر ہے، ای ما یرد الیہ ویرجع، یعنی جس کی طرف پلٹا جاتا ہے اور لوٹا جاتا ہے اس کے اعتبار سے جو ہے نیکیاں بہتر ہے، بخلاف اعمال الکفار، برخلاف کفار کے اعمال کے، والخیریت ہنا فی مقابلت قولہم، اور یہاں پر جو خیریت ہے وہ کفار کے اس قول کے مقابلے میں، انہوں نے جو کہا ای الفریقین خیر مقاما، کہ کون سا گروہ مقام کے اعتبار سے اچھا ہوگا، تو یہاں فرمایا گیا کہ جو مومنین کی نیکیاں باقی رہیں گی وہ زیادہ جو ہے بہتر ہیں، نہ کہ تمہارا مقام دنیا میں بہتر ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ نیک اعمال بہتر ہیں، دنیا کے منصب اور دنیا کا مال و دولت کچھ حیثیت نہیں رکھتا، جو کچھ بھی حیثیت ہے وہ اللہ کے لیے کیے گئے نیک کاموں کی، اب چاہے وہ نیک کام مال کے ذریعے ہو، بدنی عبادت کے ذریعے ہو، یا کسی بھی ذریعے ہو، ٹھیک۔ اچھا، اب جو آنے والی آیت کریمہ ہے اس میں بھی ایک کافر کا رد ہے،
دراصل ایک کافر تھا عاصی بن وائل، ٹھیک ہے، عاصی بن وائل. اور یہ عاصی ابن وائل جو تھا یہ دراصل جو ہے حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ جو صحابی رسول ہیں، جو صحابی رسول ہیں ان کا والد تھا. یہ کافر تھا، ٹھیک ہے. تو صحابی رسول حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ عنہ جو کہ بدری صحابہ میں سے ہیں اور فقراء میں سے ہیں، تو آپ جو ہے کچھ تیار کر کے، کچھ زیور وغیرہ تیار کر کے دیا اس کے عاصی کے لیے، یہ عاص بھی نام ہے. اور اس کے بعد آپ اپنی اجرت کا مطالبہ کرنے اس کے پاس گئے. تو اس نے یہ کہا کہ میں جب تک تمہاری قیمت یا تمہاری اجرت نہیں دوں گا جب تک کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہ کر دو، جب تک کفر نہیں کرو. تو حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں غداری نہیں کروں گا یہاں تک کہ تو مر جائے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو جائے، تب بھی میں غداری نہیں کروں گا. تو اس نے کہا اچھا میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گا؟ تو سنو، پھر میں اگر مرنے کے بعد زندہ ہو گیا تو اسی وقت مجھے مال ملے گی، دولت ملے گی، اولاد ملے گی، اسی وقت دے دوں گا، جاؤ. تو اس طرح اس نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا بھی انکار کیا، اور پھر یہ بھی بتایا کہ اگر میں زندہ ہو بھی گیا تو پھر مجھے دوبارہ مال و دولت مل جائے گی. تو یہ جو ہے کہتے ہیں اس کا رد ہے یہاں پر. فرمایا افرأیت الذی کفر بآیاتنا، کہ آپ نے اس کو دیکھا جس نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، یعنی عاصی بن وائل. وقال لخباب ابن الارت، اور خباب ابن ارت سے کہا ٹھیک ہے، القائل لہو، یہ کہتے ہوئے ان سے تبعث، جن خباب ابن ارت نے اس سے یہ کہا تھا تبعث بعد الموت، کہ تجھے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، ٹھیک ہے. والمطالب لہو بمال، اور اس سے مال کا مطالبہ کر رہے تھے حضرت خباب ابن ارت. تو اس نے جو ہے کہتے ہیں یہ حضرت خباب ابن ارت سے کہا جو آیت میں آ جا رہا ہے، اس نے کہا لأوتین، کہ ضرور مجھے عطا کیا جائے گا، علی تقدیر البعث، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کی تقدیر پر. یعنی میرا ماننا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہونا، لیکن اگر میں زندہ ہو گیا تو پھر مجھے عطا کیا جائے گا مالن مال و ولدن اور اولاد، فاقدی کا تو اس ٹائم میں آپ کو دے دوں گا. قال تعالی، اللہ نے فرمایا اطلع الغیب، یہ اصل میں تھا اطلع الغیب، اطلع، ٹھیک ہے، ماضی کا صیغہ، لیکن شروع میں حمزہ استفہام آ گیا تو پھر حمزہ وصل کی ضرورت نہیں رہی، اس لیے حمزہ کو اطلاع جو شروع میں تھا گرا دیا، اطلاع ہو گیا. اطلاع الغیب، کیا غیب پر مطلع ہو گیا، ای علمہ، کیا اس نے اس بات کو جان لیا، وان یؤتا، اور کہ اس کو عطا کیا جائے گا، ما قالہ، جو اس نے کہا. واستغنیہ بحمزۃ الاستفہام، اور یہاں پر حمزہ استفہام نے بے نیاز کر دیا کیسے، عن حمزۃ الوصل، حمزہ وصل سے، فحذفت، حمزہ وصل کو حذف کر دیا. کیا یہ غیب پر مطلع ہو گیا؟ ام اتخذ عند الرحمن عہدا، یا پھر اس نے اللہ کے یہاں کوئی عہد کر لیا، بأن یؤتی ما قالہ، بأن یؤتی ما قالہ، وہیں طور کہ اللہ تعالیٰ اس کو وہ عطا فرمائے گا جو اس نے کہا. یا تو یہ غیب پر مطلع ہو گیا یا پھر اس نے اللہ کے یہاں کوئی عہد کیا ہوا. کلا، ہرگز نہیں، یعنی نہ تو یہ غیب پر مطلع ہوا ہے اور نہ ہی اللہ کے یہاں اس کے لیے کوئی وعدہ کیا گیا کہ اس کو مال ملے گا. ای لا یؤتی ذلک، یعنی اسے کچھ بھی نہیں دیا جائے گا، بلکہ ہوگا کیا، سنکتب، بلکہ ہم ان قریب لکھ دیں گے. ای نأمر بکتب، یعنی ہم جو ہے حکم دیں گے لکھنے کا، ماں اس کے لکھنے کا، یقولو، جو یہ کہتا ہے، نأمر بکتاب ما یقول، یعنی اس کو لکھنے کا حکم دیں گے جو یہ کہتا ہے. ونمد له من العذاب مدا، اور ہم اس کے لیے عذاب لمبا کر دیں گے، مدن یعنی خوب لمبا عذاب کر دیں گے. نزیدہ بذالک عذابا فوق عذاب کفرہ، یعنی ہم اس کی اس باتوں پر اس کا عذاب زیادہ کر دیں گے اس کے کفر کے عذاب کے اوپر. وَنَرِثُهُ، اور ہم وارث بن جائیں گے اس کے، ما یقول، جو یہ کہتا ہے، من المال والولد، یعنی مال اور اولاد کے. یعنی دنیا کے پاس اندر جو بھی اس کا مال اور اولاد ہے یہ مر جائے گا تو ہم اس کے وارث بن جائیں گے، یعنی یہ خالی ہو کر دنیا سے جائے گا. وَيَأْتِينَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اور قیامت کے دن تنے تنہا ہمارے پاس آئے گا. لا مال لہ ولا ولد، نہ تو اس کے پاس مال ہوگا نہ ہی کوئی اولاد ہوگی. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے اس کا رد ہے یہاں پر منکرین بعث کا. اور جو ہے کہتے ہیں اللہ نے فرمایا واتخذوا، اور بنا لیا، ای کفار مکہ، یعنی کفار مکہ نے بنا لیا،
من دون اللہ، اللہ کے سوا، اللہ تعالیٰ بتوں کو آلہۃ معبود، یعنی کفار مکہ نے اللہ کے سوا بتوں کو معبود بنا لیا، یعبدونہم جن، تو یہ کفار ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں، لیکونوا لہم عزا، اور پوچھا جاتا ہے عبادت کیوں کرتے ہو تو کہتے ہیں لیکونوا لہم عزا، تاکہ یہ بت ہمارے شفیع ہو جائیں، شفاء عند اللہ، یعنی اللہ کے یہاں شفاعت کریں، بھی اللہ یعذبوا، کہ ہمیں عذاب نہیں دیا جائے۔ تو بتوں کی عبادت اس لیے کرتے تھے تاکہ یہ شفاعت کریں معاذ اللہ۔ کلا، ہرگز نہیں، اے لا مانع من عذابہم، یعنی انہیں عذاب سے روکنے والا کوئی نہیں ہے، کوئی عذاب سے بچانے والا نہیں ہے، یہ ہرگز بت شفاعت نہیں کرتے۔ سیکفرون، انکار کریں گے یہ تو عنقریب، الہۃ، یعنی انہوں نے جو یہ معبود بنا رکھے ہیں عنقریب یہ انکار کریں گے، وہ عبادت ان کی عبادت کا، ینفونہا کما فی آیت اخری، یعنی یہ بت خود عبادت کی نفی کریں گے، جیسی دوسری آیت میں ما کانوا ایانا یعبدون جو ہے کہ سورۃ القصص میں وہ کہیں گے بت کہ یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، وہ تو خود ان کی عبادت سے انکار کر دیں گے، ویکونون علیہم ضدا، اور وہ ان کے دشمن بن جائیں گے، اعوانا وعدا، یعنی وہ تو ان کے جو ہے ان کے خلاف آوان ہوں گے، یعنی ان کے دشمن بن جائیں گے، وعدہ، اور ان کے جو ہے کہتے ہیں دشمن بن جائیں گے۔ تو خود جو ہے جن کی یہ عبادت کرتے ہیں وہ قیامت کے دن ان کے دشمن بن جائیں گے اور ہرگز مدد نہیں کر سکتے، کیونکہ جو بھی معبود باطل ہے وہ قیامت کے دن جو ہے کہتے ہیں یہ بت وغیرہ اللہ کے یہاں کیسے مدد کر سکتا۔ ہاں، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام جو ہے اور اللہ کے اولیاء کرام، جن لوگوں کی شفاعت کا قرآن میں حدیث میں ذکر ہے، وہ اللہ کے اذن سے مومن گناہ گاروں کی شفاعت کریں گے، مومنوں کی شفاعت کریں گے، لیکن جو کفر پر مرا تو اس کی کوئی شفاعت نہیں ہو سکتی۔ ایسی بت وغیرہ جو ہے یہ شفاعت کرنے کی کوئی استطاعت نہیں رکھتے، بلکہ ان بتوں کو اور ان کے پجاریوں کو سب کو ایک ساتھ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ بہرحال آج اتنا ہی، آئندہ انشاءاللہ کل پڑھتے ہیں۔ ھذا وصلی اللہ علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔